تو آج جس پرفتن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر عمران خان صرف ایک بات سن لے، اگر آج بھی چاہتا ہے کہ واپس اسی مقام پر آ جائے تو خود کو دینی قوتوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کرے، اور جو معاملات گزر چکے ان پر آج بھی معافی طلب کر لے۔ تو پھر یہ ذہن میں رکھو، اگر صدقے دل سے اللہ کے حضور یہ معافی طلب کر لے تو پھر وہی مقام واپس مل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، ملکی حالات اس ٹائم نازک دور سے گزر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج ہو چکا ہے۔ ان کی گرفتاری کے لیے ممکنہ تیاری کی جا رہی ہے۔ 26 تاریخ تک انہوں نے بیل کروا لی ہے۔ ہمارے ساتھ حاجی گرام رسول صاحب موجود ہیں جو استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہونے والے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں وہ کیا کروٹ لیں گے۔ اگر استخارے کی بات کی جائے ناظرین، تو استخارہ کا جو ہے اسلام میں استخارے کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر کے اس سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف افراد کوئی تاش کے پتوں کے ساتھ کرتا ہے، کوئی ستاروں کے ساتھ کرتا ہے، کوئی عملیات ہے، لیکن وہ نہیں چیز عملاً استخارہ ہے جو اسلام نے اجازت دی ہے۔ حاجی گرام رسول صاحب بھی قرآن پاک سے بھی حساب لگائیں گے، استخارہ کریں گے، اور بھی جو استخارے کے جو طریقہ کار ہیں ان کے مطابق بتائیں گے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکے گی یا نہیں، ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں، اور جو ملکی حالات ہیں وہ اس ٹائم جو ملکی حالات کی اگر بات کی جائے تو ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، تو کب ملکی حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ استخارے کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو بتا دیں کہ اسلام نے استخارے کی بالکل اجازت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفقہوا فی الدین، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ استخارہ سنت بھی ہے اور اس میں ناکامی کا اندیشہ نہیں رہتا۔ تو آج جس پرفتن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر مقافات عمل کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے لیے بھی گڑھا کھودتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن حقیقت اور سچ یہی ہے۔ سید واصف علی واصف صاحب کا قول مبارک ہے کہ کسی کا کیا ہوا عمل اس کے لیے کافی ہے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ایک مذہبی جماعت جس کا نام TLP، جن کے ساتھ جو کچھ کیا آج وہی مقافات عمل میں ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اور جب میاں نواز شریف نے دھرنے والوں کے ساتھ اور غازی ممتاز حسین قادری کو جب تحت دار پر لٹکایا تھا تو سید تراب الحق شاہ صاحب کراچی والے انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے، وہی مقافات عمل ہوا۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، قدرت نے اسی طرح ان کے ساتھ ویسے سارے معاملات پیش آئے۔ تو آج عمران خان جس دور سے گزر رہا ہے حقیقت میں یہ مقافات عمل ہی ہے۔ اس کی وجہ جب کوئی بھی دنیا کا شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھو پھر انسان کے بچنے کی امید نہیں رہتی، اور جب دنیا داروں سے ٹکراتا ہے تو پھر اس وقت بچنے کی امید رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ کچھ میرے ایسے بندے ہیں جن کے جسم پر لباس میلا ضرور نظر آتا ہے، لیکن مجھے اپنی عزت کی قسم جب وہ میرے نام کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر میں اس بات کو واپس نہیں کرتا۔ تو آج جس پرفتن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر عمران خان صرف ایک بات سن لے، اگر آج بھی چاہتا ہے کہ واپس اسی مقام پر آ جائے تو خود کو دینی قوتوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کرے،
اور جو معاملات گزر چکے ان پر آج بھی معافی طلب کر لے، تو پھر یہ ذہن میں رکھو اگر صدقے دل سے اللہ کے حضور یہ معافی طلب کر لے تو پھر وہی مقام واپس مل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کوئی غداری کی شکل پیدا کی تو یاد رکھو اللہ کریم باقی سارے گناہوں کی معافی دے سکتا ہے، لیکن جب دین کے ساتھ غداری کرے گا تو پھر یاد رکھو تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا پھر وہ نشان عبرت ہی بن کر رہ گئے۔ تو ابھی بھی عمران خان کے پاس وقت موجود ہے، لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس کے اندر یہی تقاضا ہے کہ عمران خان ظاہری قوت میں تو ساتھ ہے، لیکن حقیقت کے اندر جو اللہ کی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچہ سارا دن پڑھتا رہے اور جب رزلٹ آئے تو فیل ہو جائے، اور ایک بچہ سارا دن پڑھنے کی بجائے 2 گھنٹے پڑھے اور جب رزلٹ آئے تو پاس بھی ہو جائے اور پوزیشن بھی لے لے، تو پھر انعام کس کو ملے گا؟ انعام اس کو ملے گا جس نے پوزیشن لی ہے۔ تو عمران خان اگر چاہتا ہے کہ یہاں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت تو صرف ایک بات کا خیال رکھے، جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے اس کے اندر صدقے دل سے یہاں پر بھی، اسمبلی میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ایک ہی موقف ہو۔ یہ نہیں کہ جب پبلک میں ہو تو اور رنگ کی بیان بازی ہو، اسمبلی کے اندر ہو تو اور رنگ کی بیان بازی ہو، پارلیمنٹ میں ہو تو اور رنگ کی بیان بازی ہو، جس کی مثال میر ظفر اللہ خان جمالی رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے وہ چلے گئے لیکن سابق وزیر اعظم بھی رہے، لیکن قیامت تک ان کا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اسمبلی فارم پہ آ کے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا تھا کہ جس اسمبلی میں یہ قوت نہ ہو کہ سرکار کی حرمت کی پاسداری کر سکے اس اسمبلی کو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو TLP تھے پاکستان تحریک لبیک ان کے ساتھ جو ٹکراؤ کیا، نواز شریف صاحب بھی اس وجہ سے باہر ہوئے اقتدار سے، یہ بھی اس وجہ سے اقتدار سے باہر۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ درج ہوا ہے، تو اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اگر نہیں مانگتے اسی طرح ٹکراؤ ہی رکھتے ہیں تو پھر آگے بھی ان کے لیے مشکلات ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جس سمت کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ اسی سمت میں کامیابی دیتا ہے۔ تو اگر آج بھی یہ صدقے دل سے اللہ کے حضور رات کو رو کر معافی مانگ لیں اور اس کے حضور معافی مانگیں اور اسی سے سودا کریں، بندے کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے مالک اور خالق سے توبہ کریں تو پھر معافی ہے۔ اگر بندے سے معافی طلب کی اور معاملات کو مینیج کیا تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، لاسٹ میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ الیکشن اسی سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ اس کے اندر زیادہ چانسز جو محسوس ہو رہے ہیں وہ اگلے سال میں ہیں، اور یہ گورنمنٹ ہلکی پھلکی نشیب و فراز کے ساتھ اسی طرح اب رواں دواں رہنے کے چانس ہیں۔ اور اس بات کا لب لباب یہ ہے، اگر ہم بات کریں کہ جو بھی جماعت توبہ کر لے گی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گی، اس کو آپ اقتدار میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے بڑی بڑی قوموں کو بڑی بڑی غلطیوں پر معاف کر دیا، لیکن یاد رکھنا قرآن گواہ ہے کہ جس وقت بھی جس قوم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کی مخالفت کی ہے، کتاب کی مخالفت کی ہے، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آیا ہے۔
پھر اللہ کا قانون حرکت میں آیا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کریم کو دو باتوں کی مثل پسند نہیں ہے، ایک اپنی مثل، ایک اپنے محبوب کی مثل۔ تو اللہ کریم ان دونوں کی مثل نہیں چاہتا، تو جب ان کے مخالف بات آئے گی تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا۔ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، مختلف معاملات ہیں، اللہ کریم درگزر فرما لیتا ہے، لیکن جب اس کے نبی کی حرمت کا معاملہ آئے نا تو پھر یاد رکھو یہ آج جو ہماری نجات کا ذریعہ بنا ہوا ہے نا، اس کے متعلق ایک آیت بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر بچے ہوئے ہیں تو پھر اس میں ایک ہی بات ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ تم پر عذاب کرے، کیوں؟ اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ اگر آج بھی نجات کا ذریعہ چاہتے ہیں تو میری سرکار کی طرف یہ جو غلط منصوبات ہیں ان سے گریز کریں تو یاد رکھیں پھر دین بھی ٹھیک ہے اور دنیا بھی ٹھیک ہے اور پھر آخرت بھی ٹھیک ہے۔ یہ ناظرین، آپ نے حاجی کرام رسول صاحب کی گفتگو سنی، بہت ہی انہوں نے سیر حاصل جو تھی وہ گفتگو کی ہے، یقیناً اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔